دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی، وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا اجر، یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہو۔ یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ایک کام کیا جائے گا، اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال ہی۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سانپ کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے۔ کیوں صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے آپ کو، اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی، 40واں حصہ دینا ہے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن نہ کریں گے تو اس کی سزا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا،
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو جو لوگ بھی مال کے نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی، اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سام بنتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے، لیت و اللہ کا شکار نہ ہوا جائے، بہانے بازی نہ کی جائے۔ اس فرض کو فرض جانتے ہوئے، انتہائی حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں، جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کا بھی پوری طور پہ خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ حسن نیت سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے، خوش دلی سے پھینکیں یا بد دلی سے وہ لگ جائے گا۔ یہ زکوٰۃ تو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں، جیسے بھی پھینکے لگ جائے گا۔ یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو حسن نیت، ارادہ حسین، دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقات دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں، کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہوگا۔ تو حسن نیت پہلی بات، اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے۔ یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے ہو۔ تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور پھر جسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے، تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے معاذ آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ تو اللہ نے جب دیا ہے تو کرم سے دیا ہے، تو جب یہ ذہن ہو کہ مجھے کرم سے ملا ہے تو پھر دیتے وقت تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہیں دی جائے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو احسان جتلا کر اور ایذا دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کرنے لگا، اپنے صدقات باطل نہ کرو، احسان جتلا کر اور دل آزاری کر کے ایذا دے کر ان کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ تو کبھی بھی اس شخص کو جس کو آپ کچھ دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں، اس کو کسی طور پر بھی کسی اذیت میں مبتلا، اگر قرآن مجید کے یہ دو لفظ سمجھ لیے جائے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا
सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, तुम एहसान जतला कर, तकलीफ देकर अपने सदक़ात को बातिल न करो। अगर इसको समझ लिया जाए तो फिर तो इंसान जो लेने आए उसका एजाज़ करे, उसे हर तकलीफ से बचाए कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि तुमने अपना सदका बातिल नहीं करना। किसी किस्म की तकलीफ नहीं देनी सामने वाले को। और फिर चौथी बात यह है कि उम्दा माल अल्लाह की राह में किया जाए, अच्छी चीज़ अल्लाह के हुजूर पेश की जाए, मालिक की बारगाह में पेश की जाए तो फिर ख़ास चीज़ पेश की जाए। जो लोग महबूब को तोहफ़ा देते हैं वो बड़ा कीमती तोहफ़ा ख़रीद के लाते हैं और पता है बड़ा कीमती है, फिर भी उसको सजाते हैं, संवारते हैं, किसी ख़ास जगह पे उसको पैक करते हैं, उसके ऊपर फूल लगाए जाते हैं, बड़े हसीन अंदाज में अपने प्यारों के लिए तोहफे भेजे जाते हैं, गुलदस्ते मंगाए जाते हैं। ये मेरे उस्ताद है, ये मेरे भाई है, ये मेरी मोहब्बत की जगह है। लोग बड़े एजाज़ के साथ तोहफे रवाना करते हैं तो अल्लाह के हुजूर पेश करना है, रब रसूल की रज़ा के लिए देना है। तो कुरान मजीद में कहा, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम हरगिज़ नेकी को ना पहुँचोगे जब तक अपनी महबूब चीज़ राह खुदा में खर्च न करो। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, अगरचे उसने नक्शा तो करबला का खींचा है, लेकिन उसने कहा था, लाश अकबर दिवे हुसैन के आ, गल यार दी गलो नहीं लाई दिए, दाइम सोने मुहम्मद दे नाम तो सोनी चीज़ वारनी चाहिए। देखो उनके नाम पे देने लगे हैं तो फिर हमने किस तरह की लगीने ली, किस तरह का हुस्न दिया, क्या कुछ निकाल के पेश कर दिया। धरती ने ऐसे लोग न कभी पहले देखे न कभी बाद में देखेंगे। तो उम्दा माल पेश किया जाए और फिर ये भी याद रखा जाए कि अल्लाह पाक है और पाक चीज़ कोई कबूल करता है, हमेशा हलाल और तय्यब ही उसकी राह में पेश किया जाए। और आखिरी गुजारिश ये है ज़कात देने के मामले में कि फिर ये माहौल ना बनाया जाए कि मैं बांटूंगा तो लोगों की नज़रें अपने सामने झुकाऊंगा। शुक्रगुजारी लोग मेरी करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे सामने नज़रें झुकाते हुए गुजरेंगे। फरमाया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। वो तो तुम्हें महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं खाना, ना तुमसे वो कोई बदला चाहते हैं और ना ये कि तुम उनकी शुक्रगुजारी करो। अल्लाह के बंदों की तो शान यही है कि वो तुम्हें जब खाना खिलाएंगे तो इसलिए खिलाएंगे कि अल्लाह राज़ी हो। वो तो नहीं चाहते ना तुमको जज़ा दो ना तुम उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन खूबसूरतियों को पेश नज़र रखते हुए ज़कात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।